کہتے ہیں. سیدنا غوث پاک کو پھر آپ نے آ کر درس کا سلسلہ شروع کیا. واز نہیں فرماتے تھے جس کو آپ تقریر کہتے ہیں نا، خطاب. لوگ کہتے تھے آپ بیان کریں، آپ بیان نہیں فرماتے تھے. فرماتے ایک دن ظہر پڑھ کے اپنے حجرے میں جاگتے ہوئے بیٹھا تھا کہ حضور تشریف لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے فرمایا یا بنی لم لا تتکلم، ہے میرے بیٹا تم واز کیوں نہیں کرتے؟ تو فرماتے میں نے عاجزی کی. کیا کی؟ اکڑ سے کچھ ملتا نہیں، عاجزی کی. انا رجل عجمی کیف اتکلم علی فصحاء العرب، یہ عرب کے فصیح لوگ اور میں ایک عجمی، ان کے سامنے کیسے زبان کھولوں؟ تو حضور نے فرمایا منہ کھولو. تو 7 مرتبہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا. 450 سال سے زیادہ عرصہ حضور کو پردہ فرمائے گزر چکا، تشریف لائے اور لعاب دہن منہ میں ڈالا اور فرمایا بیٹا کلام کیا کرو. غوث پاک فرماتے ہیں حضور تشریف لے گئے تو حضرت علی آ گئے. انہوں نے بھی وہی سوال کیا، میں نے وہی جواب دیا. انہوں نے بھی فرمایا منہ کھولو، میں نے منہ کھولا. انہوں نے 6 مرتبہ لعاب دہن مجھے چٹایا. تو جب وہ 6 مرتبہ چٹا چکے تو میں نے کہا آپ سے پہلے حضور تشریف لائے تھے، انہوں نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، تو آپ بھی 1 مرتبہ اور ڈال دو تاکہ عدد برابر ہو جائے، گنتی برابر ہو جائے. تو حضرت علی نے فرمایا بیٹا مجھے معلوم ہے حضور مجھ سے پہلے آئے تھے، میں نے اسی لیے 1 مرتبہ کم کیا ہے تاکہ عدد میں بھی نبی سے برابری نہ ہو. بیٹا ہم نبی کی برابری، اور آج امتی کہے کہ نہیں جی ہم برابری ہے اور ہم بھی برابر وہ بھی برابر، تو بولو یہ لوگ صحیح ہو سکتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں اس لعاب دہن کی برکت سے اللہ نے میرے دل پر علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے. کتنے دروازے کھلے؟ 70 در علم لدنی کے، ان کے در پر، ان کے دل پر. پھر غوث پاک فرماتے تھے، کلام فرماتے، خطاب فرماتے. آپ فرماتے پہلے شریعت بیان کروں گا، پھر طریقت بیان کروں گا، پھر حقیقت بیان کروں گا. تو جب آپ بیان فرماتے لوگوں پر وجد اور حال طاری ہو جاتا، ہو کر کے واصل ہو جاتے. 70 جنازے اٹھتے تھے آپ کی محفل سے، لوگ تاب نہیں لا پاتے تھے آپ کے بیان کا. لعاب اپنا چٹایا احمد مختار نے ان کو، تو پھر کیوں کرنا ہوتا بول بالا غوث اعظم کا. اللہ میں بیان کر رہا ہوں، میرے سامنے مائک ہے، آپ کی طرف اسپیکر ہے، میری آواز آپ کو اسپیکر کے ذریعے پہنچ رہی ہے. جتنے اسپیکر لگا دیں گے اتنی آواز پھیلے گی، مگر یہاں سے آپ اگر 1 میل دور چلے جائیں گے آواز آئے گی؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں آئے گی. سیدنا غوث پاک بغداد میں اپنی مسجد کے منبر پر خطاب فرماتے تھے، مصر والے مصر میں بیٹھ کے سنتے تھے. ہم ترقی یافتہ ہیں یا وہ ترقی یافتہ تھے؟ ہمیں تو آلوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، انسٹرومنٹس. یہ آلے ہمیں نہ ہوں تو ہم بات نہیں کر سکتے. مصر والے جمع ہو جاتے تھے، وہاں آپ کی اسی طرح آواز جاری ہے جس طرح سامنے والوں کو جاتی. شیخ علی حیتی بزرگ تھے، غوث پاک کا خطاب سن رہے تھے. خطاب سنتے ہوئے ان کو اونگ آ گئی، نیند آ گئی.
غوث پاک ممبر سے اترے، ان کے سامنے جا کے ادب سے کھڑے ہو گئے. جب ان کی اونگ کھل گئی غوث پاک واپس ممبر پر آ گئے. فرمایا جو دیکھا ہے لوگوں کو سنا دے، جو دیکھا ہے لوگوں کو. وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، غوث پاک کو پتا ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں. اندازہ کریں. شیخ علی حیتی نے فرمایا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور فرمایا لوگوں سے کہہ دے عبد القادر کا کہنا مانا کرو. وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں اور غوث پاک ان کو ویسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں. یہ شان آپ کی، مقام. آپ نے اللہ کے حکم سے اعلان فرمایا قدمی حاذی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. یہ اعلان آپ نے خود سے نہیں، اللہ کے حکم سے کیا. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالی نے آپ کو ولیوں کا سردار بنا. جتنے ولی موجود تھے، خواہ وہ انڈیا میں تھے، افغانستان میں تھے، دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں بھی تھے، سب نے یہ آواز سنی اور سب نے اپنی گردنوں کو جھکایا. نہیں بہجت الاسرار کتاب کا نام، امام شطنوفی کی کتاب، بڑی مستند کتاب ہے. اس میں موجود آپ کی ولادت سے پہلے کچھ اولیاء جمع ہوئے. انہوں نے کہا عنقریب عراق میں بغداد میں ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، اور وہ اللہ کے حکم سے اعلان کرے گا میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. تو اس وقت جتنے ولی ہوں گے وہ سن کر گردنیں جھکائیں گے. ہم ابھی سے جھکاتے ہیں، ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی، ان کا ہم ابھی سے جھکاتے ہیں اور اس کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. وہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب اعلان فرماتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اجمیر میں چلا گاہ میں تھے، اپنی چلا گاہ میں چلا کر رہے تھے. آپ نے بہت زیادہ اپنے آپ کو جھکایا. غوث پاک نے بغداد میں اعلان کیا غیاث الدین کا بیٹا بازی لے گیا. یعنی اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز کو ان کا خالہ زاد بھی کہا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی والدہ اور غوث پاک کی والدہ آپس میں رشتہ بھی بنتا ہے، واللہ عالم. لیکن تمام ولیوں نے آپ کی بزرگی کا اعتراف کیا. یہ بات میں نے 11ویں شب میں یہاں پر کئی برس پہلے بھی کی تھی، اب پھر کر رہا ہوں. جنہوں نے نہیں سنی سن لو. غوث پاک کے اس اعلان پر کچھ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ان کا یہ اعلان کہ میرا قدم تمام اولیاء، کیا تمام اولیاء کی گردن. تو اولیاء تو بڑے بھی ہیں جو غوث پاک سے پہلے ہوئے، ان میں بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں. تو وہ جو پہلے ہوئے بڑے، کیونکہ نبی بھی ولی ہیں، صحابی بھی ولی ہیں، تو غوث پاک کا یہ اعلان کہ تمام اولیاء کی گردن پہ ہے، اس کا کیا مطلب؟ اب میں آپ کو سنا رہا ہوں، ذرا سمجھ لینا اچھی طرح. یہ میرے ذہن میں سوال اٹھا تھا
میں خود بڑا اس پر سوچنے لگا کہ ولی تو پہلے بھی تھے، بڑے بھی ہیں غوث پاک کے اپنے پیر صاحب، ان کے آگے پیر صاحب، ان کے آگے پیر صاحب. تو غوث پاک کا یہ اعلان کہ میرا قدم تمام کل علا کل ولی، تو کل کا لفظ آیا ہے تو کسی کو نکال تو سکتے نہیں، جو بھی ولی ہے اس کے لیے یہ لفظ ہے. تو اب کیسے اس کا مسئلہ ہو؟ بڑا پریشان، بڑا پریشان. مجھے خواب میں ایک حدیث سنائی گئی. جواب میں بہت طبیعت اس وقت پریشان تھی، جواب کہیں سے نہیں مل رہا تھا. خواب میں ایک حدیث سنائی گئی، میں جواب سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد میں نے اپنے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا غلام علی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا، بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے تائید میں فرما دیا. محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں، تائید ہو گئی. بات کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن حسین کو اپنے کندھوں پر سوار کیا تھا. سنا ہے نا؟ ان کے قدم کہاں آئے؟ نبی کے کاندھوں پر، نبی کی گردن پر. تو کیا ان کی شان زیادہ ہو گئی، اونچی؟ تو اب سوال جواب کیا ملا کہ جیسے حضور نے حسنین کو اٹھایا تو ان کے قدم آئے حضور کے کاندھوں پر، گردن پر. تو اب پتہ کیا چلا کہ بڑا اٹھاتا ہے شفقت سے، چھوٹا اٹھاتا ہے ادب سے. تو بڑوں نے پیار سے، لاڈ سے اٹھایا ہوا ہے، چھوٹوں نے تعظیم سے اٹھایا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوا تیرا. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا. اور کیا میں نے آپ کو بتایا، ایک وہ عمر تھی آپ کعبہ جانا چاہتے تھے، پھر وہ وقت آیا فرمایا کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. اللہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے حوالے سے یہ بات بھی آپ کو سنائی تھی. ابن جوزی عراق کا بہت مشہور عالم اس وقت کا، اور اس کو بڑا ناز تھا کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں. کسی نے اس کو کہا چل غوث پاک کے واز کی محفل میں. اس نے کہا وہ بڑے اللہ والے ہیں، نیک ہے، مگر اس کا خیال تھا کہ عالم میں زیادہ ہوں. وہ اللہ والے ہیں، نیک ہے، مگر علم جو ہے نا میرے پاس زیادہ ہے. لوگوں نے بار بار کہا ایک بار چل تو صحیح، چل تو صحیح. خیر وہ تیار ہو گیا. اب جا رہا ہے وہاں تو ایک آیت قرآن کی اس نے ایسی یاد کی جس کی 12 تفسیریں. کتنی؟ اس کا خیال تھا جو اس کو آتی ہے کسی اور کو، وہ اس نے ذہن میں رکھی کہ میں جاؤں گا یہ آیت پڑھوں گا، وہ وہی سادی سی تفسیر کر دیں گے، پھر میں ان کو اپنی یہ 12 تفسیریں سناؤں گا تو وہ حیران رہ جائیں گے کہ اتنا جانتا ہے. وہ اس خیال سے آیا. حضرت غوث پاک کی محفل جاری تھی، وہ آ کے بیٹھ گیا.
جب وہ بیٹھ گیا غوث پاک نے وہی آیت پڑھ دی جو وہ آیا تھا، اور گن کے 12 تفسیریں جو اس کو خیال تھا اس کے سوا کسی کو نہیں آتی، اسی ترتیب سے سنا دی۔ 12 سنا کر کہا یہ تو دوسرے بھی جانتے ہیں، اب میں اس آیت کی اور تفسیریں بیان کروں گا۔ حضرت غوث پاک نے اسی آیت کی 40 تفسیریں بیان کی۔ ابن جوزی کہتا تھا وہ مجھے نہیں آتی تھی، اس نے بھی مانا علم کے لحاظ سے بھی کوئی ان جیسا۔ اللہ نے بڑا نوازا تھا، بڑا نوازا تھا، ہر لحاظ سے وہ اپنے عہد میں ممتاز شخصیت، دین کو انہوں نے زندہ کیا۔ آپ کا لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے۔ اس زمانے میں جو حال ہو گیا تھا، سمتوں میں دین کا جو نقشہ بگاڑا جا رہا تھا، غوث پاک نے دین کو اونچی گئے زندہ کیا۔ محی الدین آپ کا لقب ہے، آپ نے دین کو زندہ کیا۔ جو اس میں لوگ خرابیاں ڈالنا چاہ رہے تھے ان کا رستہ روکا۔ عبادت کا کیا حال تھا، خود فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا۔ شب بیدار، رات کو جاگنے والے کہتے ہیں نا کچھ مرتبہ چاہیے تو رات کو جاگو۔ سارے ہی جاگنے والے نہیں ہوتے مرتبے والے، رات کو کتے بھی تو جاگتے ہیں، ہم جیسے بھی جاگتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ والے جاگتے ہیں رات کو نیند قربان کر کے، ان کا جاگنا ان کو مرتبے عطا کرتا ہے۔ ورنہ وہ تماش بین بھی، کھیل تماشے والے بھی تو جاگتے ہیں نا، سب کا جاگنا ایک جیسا۔ راتی جاگن شیخ صداون، تے راتی جاگن کتے تیں تھیں اتے۔ حضرت بلے شاہ صاحب دا فرمان ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہے، کتے بھی جاگتے ہیں، شیخ بھی جاگتے ہیں، دونوں کا جاگنا برابر نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، فرماتے ہیں 15 سال اس طرح گزارے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر میں اپنے حجرے میں جاتا، میں نے دیوار میں کھونٹی لکڑی گاڑ رکھی تھی، اس کو پکڑ لیتا اور ایک ٹانگ اٹھا لیتا، اور صبح فجر سے پہلے وہ اٹھائی ہوئی ٹانگ نیچے رکھتا۔ کرتا کیا، عشاء کے بعد جا کر اس کو پکڑ کے ٹانگ اٹھا لی اور بسم اللہ سے سورہ فاتحہ سے قرآن شروع کرتا۔ فجر سے پہلے اٹھائی ہوئی ٹانگ زمین پر اس وقت رکھتا تھا جب پورا قرآن ختم کر لیتا۔ 1-2 دن کی بات نہیں، کتنا عرصہ، 15 سال مسلسل۔ حالانکہ مادرزاد ولی اللہ، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، پھر اتنی عبادت، اور آج کوئی کہے کہ نہیں جی بس جی ہماری نماز اور ہے، تمہاری نماز اور ہے، فقیر کی طریقت اور ہے، مولوی کی شریعت اور ہے، یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے سارے جتنے ڈرامے ہیں نا، یہ ولی اونچی کہنا نہیں ہے، ان کے چکر میں کبھی آنا نہیں۔ مولوی کا کام فتویٰ دینا ہے، وہ فتویٰ دیتا ہے تو اپنی طرف سے نہیں دیتا، قرآن حدیث بیان کرتا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ جو داڑیاں رکھی نہیں ہوئی ہیں، خود کو پیر کہلانا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے جب تم اپنے جسم پر اس کو شریعت سنت کو لاگو نہیں کر رہے ہو تو پھر اللہ کا قرب کیسے حاصل کرو گے؟ تمہاری اپنی حرکتیں، وہ جی بس بڑی گاڑی مل جائے، نیا ٹیلی فون مل جائے، جو نوکر چاکر ہو جائے، ارد گرد بورڈ لگ جائے بڑا آستانہ عالیہ کا، اس طرح کام نہیں چلتا۔
وہ ولیوں کے سردار ہیں، دیکھو کس طرح ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی ہے اور یہاں تمہاری کوئی ادا نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جتنے ڈھکوسلے ہیں نا آج کل کے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ان جعلی پیروں نے بہت بدنام کیا ہوا ہے معاشرے میں، لوگ سمجھتے ہیں اصلی بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اللہ کا جو ولی ہوگا سچا، اس کی نشانی میں نے بتا دی، ایمان اور تقوی۔ ایمان اور تقوی، یہ دو نشانی ہیں۔ جس میں یہ دونوں نہیں ہیں وہ ولی ہو سکتا نہیں۔ ہوا میں اڑ کے دکھا دے، پانی پہ چل کے دکھا دے، ولی وہ ہے جس میں تقوی ہے، ایمان ہے۔ سیدنا غوث اعظم کی کرامات بہت زیادہ، وقت ختم ہو چکا ہے لیکن میں تھوڑا سے منٹ زیادہ لے رہا ہوں۔ کرامات ان کی بہت زیادہ لکھی، سب نے لکھی ہے۔ چوروں کو توبہ کروا کے ولی بنایا، ڈوبی ہوئی برات، 12 برس کی ڈوبی ہوئی برات ترائی۔ ایک برات ڈوب گئی تھی، کتنا عرصہ ڈوبی رہی؟ 12 برس غوث پاک نے اس کو ترایا، اس کو ہضم نہیں ہو رہی بات آپ کو؟ جو مانتے ہیں وہ کہیں اس کو، میں پوری تقریر اس پر کر چکا ہوں، قرآن سے اس کو ثابت کر چکا ہوں۔ جھلکی صرف مختصر کر کے حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا تو انہوں نے پوچھا یا اللہ تو اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس ایک جانور تھا جس کو گدھا کہتے ہیں، اور پھل تھے تازہ یا ان کا جوس تھا، پھل فروٹ کہتے ہو، پھل تھے۔ اللہ نے ان پر نیند کو طاری کر دیا۔ کس کو؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، قرآن میں ہے 100 برس تک وہ سوتے رہے۔ کتنا عرصہ؟ پھر کہیے گا ایک بار اور، اب آپ کو یاد رہے گا، قرآن پڑھ لینا۔ 100 برس تک وہ سوتے رہے۔ جب وہ اٹھے، ثم بعث، پھر اللہ نے ان کو اٹھایا۔ اللہ نے ان سے فرمایا قال کم لبستا، تم کتنا عرصہ سوئے؟ انہوں نے کہا دن یا دن کا کچھ حصہ، آدھا دن۔ سوئے کتنا عرصہ؟ اور وہ کیا رہے؟ ایک دن یا آدھا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو تمہاری بات یہ ہے کہ تم تھوڑا سا ٹائم سوئے ہو، ایک دن یا آدھا دن، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ 100 سال۔ وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، یہ جو کھانے پینے کی چیزیں تمہارے پاس تھیں، ان کے پاس کوئی تھرموس نہیں تھی، ریفریجریٹر نہیں تھا، کوئی ہاٹ پاٹ نہیں تھا، ساتھ رکھا ہوا تھا۔ فرمایا دیکھو اس کی طرف، اس میں بو بھی نہیں آئی ہے، یہ باسی بھی نہیں ہوا، تمہارا یہ جوس، تمہارا یہ سب کھانا پینا باسی بھی نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے اس جانور کی طرف دیکھو، ہیں پھل فروٹ ایک دن سے زیادہ رہے تو بو آ جائے گی، جوس میں باسی ہو جائے گا۔ گدھا کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے؟ کچھ دن تو زندہ رہ سکتا تھا نا، پوچھ رہا ہوں۔ اس وہ گل گیا، اس کا گوشت گل گیا، اس کی ہڈیاں گل گئیں، دیکھو جو کھانے پانے پینے والی چیز تھی اس میں بو بھی نہیں آئی، اور وہ جانور جو ہے وہ مر کھپ گیا، سوکھ گیا، اس کی ہڈیاں ختم ہو گئیں۔ تم کہہ رہے ہو ایک دن یا آدھا دن، ہم کہہ رہے ہیں 100 سال۔ ہماری بات دیکھ لو تو جانور کو دیکھ کے ہماری بات سچی، تمہاری بات کے ایک دن آدھا دن یہ کھانے پینے کی چیز۔ اب پتہ کیا چلا؟ اللہ جس کے لیے چاہے جتنا ٹائم کر دے، کھانے پینے پر وہ آدھا دن کر دیا، جانور پر 100 سال کر دیے۔ اللہ جس کے لیے چاہے ٹائم زیادہ کم کر سکتا ہے یا نہیں؟ اونچی قرآن سے پتہ چل گیا۔ غوث پاک کی یہ کرامت ظاہر ہونی تھی، ظاہر اللہ کو پہلے سے علم، اللہ سب کو جانتا ہے۔ ادھر برات ڈوبی، اللہ نے اس برات پر وہ ٹائم تھوڑا سا کر دیا،
جیسے 2 منٹ ہوتے ہیں، 3 منٹ ہوتے ہیں، 5 منٹ ہوتے ہیں، زمانے پر وہ ٹائم 12 سال کر دیا. زمانے کے لیے وہ ٹائم، برات کے لیے وہ ٹائم 2 منٹ کا. ماں نے برات تیار کر کے بیٹے کی روانہ کی. سید محمد کبیر الدین نام دولہا کا. یہ گجرات والے نہیں ہیں، وہیں بغداد میں ہیں، وہیں عرب کے علاقے میں. گجرات میں جو ہیں لوگ ان کو شاہ دولہا کہتے ہیں اور کہتے ہیں ان کی برات، ان کا ذکر نہیں ہے. وہ بغداد میں ہی ہیں بزرگ جن کی برات تھی. ماں نے تیار کی، تیار کر کے بھیجا. انتظار کر رہی ہے بیٹا بہو لے کر آئے گا. غوث پاک کے مرید تھے، غوث پاک کے. اس کو پتا چلا کہ برات تو ڈوب گئی ہے. اس نے دہائی دی غوث پاک کو، کیونکہ غوث کہتے ہی اس کو ہیں جو دہائی سنے اور مدد کرے، فریاد سنے اور مدد کرے. اس نے دہائی دی، میں تو بہو کا انتظار کر رہی ہوں، بیٹا گیا ہوا ہے اور آپ مجھے خبر مل رہی ہے برات ڈوب گئی ہے، مجھے بیٹا بھی چاہیے، بہو بھی چاہیے. غوث پاک نے ڈوبی برات نکال کے بھیجی. یہ طاقت کس نے دی؟ میں نے قرآن سے بتا دیا. اللہ کو پتا تھا. ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ نے وہ کشتی ایک طرف لگا دی تھی کہ میرا غوث، میرا بندہ عبد القادر پکارے گا تو نکالوں گا. وہ کشتی والوں کے لیے 2 منٹ تھے، زمانے کے لیے 12 سال تھے. قرآن سے اس کا ثبوت ملتا ہے، کوئی شبے کی بات نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ درست نہیں، یہ کہو کہ ڈوبتے جہاز کو پار لگا دیا، وہ صحیح ہے. ڈوبی برات تو تمہارا عقیدہ نہیں ہے، میرا ہے. میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں، میں مانتا ہوں، تم نہیں مانتے، نہ مانو. تم نہیں مانتے نہ مانو، لیکن یہ نہ کہو کہ یہ ہو نہیں سکتا. کرامت کہتے ہی اس کو ہیں، یہ اللہ کا کام ہے اور یہ ہوا ہے. بڑے بڑے اولیاء مانتے آئے ہیں، آج کا کوئی مفتی نہیں مانتا، تو ہم ایسے مفتی کو سمجھ آ گئی. اللہ یا رسول. اور دوسری مشہور کرامت غوث پاک بیٹھے ہوئے، سب نے لکھا، مخالفوں نے بھی لکھا ہے، اپنے اجرے میں بیٹھے ہوئے آپ کو جلال آ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے ہاتھ نکالا، اس میں سے پانی نکلا. لوگ حیران کہ یہاں پانی نہیں ہے، ان کے ہاتھ سے پانی کیسے؟ تھوڑی دیر کے بعد چہرے کا رنگ ٹھیک ہوا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا تمہارے پیر بھائی سمندر میں سفر کر رہے تھے، طوفان آ گیا، وہ ان کا جہاز ڈوبنے لگا، انہوں نے مجھے پکارا، میں نے یہیں سے ہاتھ بڑھا کے پار لگا دیا. مولانا جمیل میاں فرماتے ہیں جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا. گرداب کہتے ہیں طوفان کو، وہ جہاز جو کشتی اس زمانے میں لکڑی کی جیسے بنی ہوگی جس کو جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا. وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا، غوثوں کے غوث ہیں، قطبوں کے قطب ہیں، ولیوں کے ولی ہیں. کتنی کرامتیں آپ کی مشہور، آپ کی دینی خدمات، آپ کا تقوی، آپ کے تصرفات. اللہ نے بڑی شان عطا کی، بڑا مقام عطا کیا ہے. میں ساری باتیں نہیں سنا سکا. پوچھا تھا لوگوں سے رات کو آنا ہے یا دن کو آنا ہے، تو رات کے ووٹ کم تھے، تو پھر آج سالانہ بڑی 11ویں رکھ لی ہے. کچھ تھوڑا سا خطاب کیا، ابھی پورا بیان نہیں ہو سکا. اللہ نے چاہا تو ان کا ولیوں کا ذکر ہے، کرتے رہیں گے، ہوتا رہے گا. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں.